اللہ اکبر۔ وہ محفلیں جو اب سجائی جاتی ہیں، جن محفلوں میں ڈھول کی تاب پہ رقص لے کے آمنہ کے لال کا نام لیا جاتا ہے، ہاں جی، مزامیر بجائی جاتی ہیں، بانسریاں بجائی جاتی ہیں، بے پردہ نوجوان لڑکیاں موجود ہوتی ہیں، ڈانس کیا جاتا ہے، رقص کیا جاتا ہے، اور پھر نبی پاک کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بے ادبی اور گستاخی اور کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ خدا گواہ ہے، سیدنا صدیق اکبر غالباً فرماتے ہیں یہ بے حیائی کی وہ انتہا ہو چکی ہے جس کا خمیازہ ساری امت کی صورت میں ہم بھگت رہے ہیں، حکمرانوں کی صورت میں بھگت رہے ہیں، اولاد کی صورت میں بھگت رہے ہیں، کبھی کبھی ماں باپ کی صورت میں بھگت رہے ہیں، کبھی کبھی اپنے گھر والوں کی صورت میں بھگت رہے ہیں، اور ہم سب بھگت رہے ہیں۔ بے حیائی کا یہ عالم ہے، نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ہیں، رقص و سرور کی محفل بھی ہے، ڈانس بھی کیا جا رہا ہے، پھر ساتھ میں ڈیک پر نبی پاک علیہ السلام کی نعت مبارک بھی لگائی گئی ہے۔ اب مجھے بتائیے، اس محفل کو بھی اگر کوئی اس کی بھی تردید نہ کرے، اگر کوئی اس کے بارے میں بھی بات نہ کرے، تو پھر یہ امت کہاں جائے گی؟ اور اگر کوئی بات کرے تو وہ سب سے بڑا فتنہ پرور ہے، وہ سب سے بڑا فسادی ہے، اس نے منبر کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ تم نے اللہ کے نبی کے دین کو پامال اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جو کوئی تمہیں سمجھانے لگے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ پرور ہے، وہ سب سے بڑا دہشت گرد بن گیا ہے۔ یہ فرقہ واریت کی بات ہو رہی ہے جی، یہاں سے فرقہ پھیلایا جاتا ہے جی۔ خدا گواہ ہے، مناؤ اللہ کے نبی کی خوشی، کون روکتا ہے تمہیں؟ مناؤ خوشی، اور پھر خود بتاتے بھی ہیں اللہ کے نبی کی خوشی صحابہ نے منائی یوں کر کے۔ کیسے منائی؟ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کون ہے جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اپنے مال کو صدقہ کرے؟ تو ابو بکر پورے گھر کا سامان اٹھا کر لے آئے۔ اچھا، یوں بتاتے ہیں کہ یوں خوشی منائی۔ اگر مان لیا جائے کہ واقعتاً یوں خوشی منائی ہے تو پھر کوئی منا کر دکھائے نا۔ ذرا مولوی اپنے گھروں کڈے خاں سامان اللہ دے دین واسطے، ذرا یہ پیر نکالیں تھوڑا سا سامان اپنے گھر میں سے اللہ کے دین کے لیے۔ تم اللہ کے دین پر وصول کر کے اپنا گھر بنا تو سکتے ہو، کبھی صحابہ کی طرح تم اپنے گھر کو اللہ کے نبی اور دین پر قربان نہیں کر سکتے ہو، یوں نہیں کر سکتے ہو۔ یہ ذرا مشکل ہو جائے گا، حضرت عثمان نے 7 اونٹ دے دیے اللہ کے نبی کے دین کے لیے۔ یہ حضور کے میلاد کی خوشی ہے کہ کوئی نہ؟ تو پھر مناؤ یہ خوشی۔ رات میں سن رہا تھا، ہمارے بھائیوں میں سے ایک ہمارے بزرگ ہیں، وہ یہ فرما رہے تھے، سٹیج پہ رات ہی کوئی پنڈی کی محفل تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں وہابیوں کو، گستاخوں کو کیا پتا کہ اللہ کے نبی کی خوشی صحابہ نے کیسے منائی۔ حضرت عثمان نے 7 اونٹ دے دیے غزوے میں، سامان سے لدے ہوئے۔ یہ میرے نبی کی خوشی نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ آئے قربان جائیے، انہوں نے سامان دے دیا، ان کی یہ خوشی تھی، اور تو نے سامان گھر میں اکٹھا کر لیا، تیری یہ خوشی ہے؟ پھر خوشی بھی منانی ہے تو انہی کے طریقے سے مناؤ۔ جس کے نام پر خوشی منا رہے ہو اس کی تعلیمات تو دیکھو، وہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کب کہا کہ میرے نام پہ رقص و سرور کی محفل سجاؤ؟ اس نے کب کہا کہ میرے نام پہ ڈھول پہ تھاپ پہ رقص کرو؟ اس نے کب کہا کہ میرے نام پر نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے ہو جاؤ اور نبی جی آئی لو یو کی نعت لگاؤ اور اس پر رقص و سرور کی محفل سجاؤ؟ اس نے کب کہا کہ اپنے گھر کو روشن کرو؟ اس نے تو کہا تھا گھر کے روشن کرنے کی اتنی ضرورت نہیں،
جتنا محمد کے دین کے نام پر اپنے دل کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے تو یہ کہا، اس نے کب کہا کہ گھر میں چراغاں کرو؟ اس نے تو کہا اپنے دل میں میرے قرآن کی روشنی سے اپنے دل کو روشن کرو، سچ بول کر روشنی کرو، جھوٹ سے بچ کر مجھے راضی کرو، زنا نہ کرو میں تو تب راضی ہوتا ہوں، شراب چھوڑو میں تب راضی ہوتا ہوں۔ تم ایک دوسرے کے گلے کاٹو اور پھر ایک مہینہ آ جائے، اس مہینے میں میرے نام پہ رقص و سرور کی محفلیں سجا کر تم جنت اپنے اوپر واجب کرو، میں اس سے راضی نہیں ہوتا، خدا گواہ ہے اس سے میرا نبی راضی نہیں ہوتا۔ یہ غلط پٹی پڑھائی ہے کسی نے آپ کو، یہ غلط رستے اور غلط روش پر آپ کو چلایا ہے، یہ غلط نظریہ آپ کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے۔ پورا سال جھوٹ بولو، دغا کرو، بے ایمانی کرو، میرے نبی کی سنت کو تار تار کرو، گندی نالیوں میں حضور کی سنت داری کو بہاؤ، شرابیں پیو، زنا کرو، غیر محرموں سے تعلق رکھو، کسی کو دھوکا اور فراڈ کرنے سے کسی سے باز نہ ہو، کوئی تم سے مانگے اللہ کے نام پہ اسے کبھی نہ دو، اور جب کنجریوں کو نچانے کی باری آئے ان پر ہزار ہزار کے نوٹ ڈالو، شادیوں کی محفلوں میں میری سنتوں کو توڑو، غم کی کوئی کیفیت آئے تو وہاں نہیں بدعات کرو، وہاں میرے دین کا مذاق اڑاؤ، تمہارے کردار کا ایک ایک جز بتاتا ہو کہ یہ محمد عربی کے دین کو لوٹنے والا آ رہا ہے، کسی اعتبار سے تم محمد عربی کے غلام نہ نظر آؤ، بس سال بعد آؤ ربیع الاول کے مہینے میں اور بار ربیع الاول کو جلوس نکالو، رات گھر میں چراغاں کرو، کمکمے جلاؤ، پہاڑیاں بناؤ، اور پھر سمجھ لو کہ محمد ہم سے راضی ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا گواہ آپ میں سے کون ہے جو اس نظریے کا حامل ہو کر محبت رسول میں چراغاں کر رہا ہے اور جس کے دل کی دنیا ویران ہو چکی ہے، دل میں جھوٹ ہے، نفرت ہے، ایک دوسرے کا بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، حسد ہے، غیبت سے میں باز نہ ہوں، چوری سے میں باز نہ ہوں، زنا سے میں باز نہ ہوں، غیر محرم کو تارنے سے میں باز نہ ہوں، میری نگاہیں ہر وہ کام کریں جو محمد کی نگاہوں میں جرم ہو صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر وہ کام کروں جس سے میرے نبی نے منع کیا ہو، میں ہر وہ جرم کروں جس سے میں آمنہ کے لال کا مجرم بنتا ہوں۔ پھر مجھے بتاؤ تم کس کو راضی کر رہے ہو رقص و سرور کی محفلیں سجا کے اور جلوس نکال کے اور میلاد کی خوشیاں منا کے؟ کون سے میلاد کی خوشیاں منا رہے ہو؟ میلاد کی خوشیاں مناتے مناتے جس کا میلاد منا رہے ہو تم نے اسی ناراض کر لیا، تم کون سی جنت میں جانا چاہ رہے ہو؟ وہ ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتا کہ رقص و سرور کی محفلیں ہوں، وہ ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتا کہ اس کے نام پہ کمکمے جلائے جائیں، خدا گواہ ہے وہ راضی ہوتا ہے سچ بولنے سے جو تم بولو گے نہیں، وہ راضی ہوتا ہے اس بات سے کہ میری امت میں سے کوئی بیٹی تیرے سامنے سے گزر جائے تو تیری نگاہ نہ اٹھے، وہ راضی ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے اس بات سے کہ کوئی آئے اور تیری جال میں پھنس جائے اور تو اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے، تو کہے کہ نہیں جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے اسی نبی کا اس نے پڑھا ہے، میں اس کے اسی طرح کام آؤں گا جس طرح میرا نبی اپنے امتیوں کے کام آتا تھا، پھر وہ راضی ہوتا ہے، پھر اس کی رضا کا اصول ہوتا ہے اور پھر تیری خوشی بھی سمجھ آتی ہے۔ یہ تم ایک جال بنتے ہو اپنے لیے، یہ ہم نے ایک جال، اسے کہتے ہیں فیس سیونگ، ہمیں یہ اپنے لیے ایک جال بن لیا ہے اور ہم اس خول کے اندر آ گئے، اس جال کے اندر آ گئے، اس جال کے اندر ہم نے جھوٹ بولا ہے، زنا کیا ہے، شراب پیا ہے، ہاں جی ہم نے جو کچھ بھی کیا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں
محبت رسول کا یہ پردہ ہمارے سامنے، بس اب ہم بالکل، ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی آپ اس سے اللہ کے نبی کو راضی نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ کے نبی ان چیزوں سے راضی ہوتے ہیں۔ جس معاشرے کا گند ختم کرنے کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا تھا، ہم اسی گند کی طرف دوبارہ لوٹ گئے ہیں۔ وہی معاشرہ ہے جہاں نہ بیٹی کی کوئی اہمیت ہے، نہ باپ کی کوئی اہمیت ہے، نہ ماں کی کوئی اہمیت ہے، نہ بہنوں کا کوئی پتہ ہے، نہ رشتہ داروں کا کوئی پتہ ہے۔ ہاں جی، قتل و غارت اس قدر عام ہے، تو نے میری دکان کے سامنے تھوکا کیوں ہے؟ لو جی فیر آ گئے۔ تو رکشے میں مجھ سے پہلے کیوں بیٹھا ہے؟ لو جی گولی لگ گئی ہے جی۔ یہی معاشرہ تو تھا جس معاشرے کو ختم کرنے کے لیے بعثت محمد الرسول اللہ کی گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زنا عام ہے، شراب عام ہے، قتل و غارت عام ہے، ہر چیز عام ہے، اس طرف کوئی بات نہیں کرے گا، بس جھنڈیاں لگاؤ، جلوس نکالو، ٹریکٹریں سجاؤ، مولوی صاحب دے گلے ہار پاؤ، اور پھر ایک محفل سجاؤ جس میں حضور کی آمد کی خوشی کے نعرے ہوں، اور ڈھول کی تاب پہ رقص ہو جائے، بانسریاں بجائی جائیں، نبی جی آئی لو یو آکھو، بس اللہ کے نبی راضی ہو گئے جی۔ اب نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، اب زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں، اب کسی پر احسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب دھوکے دو، اب جھوٹ بولو، اب فراڈ کرو۔ یہ ہے میلاد، اور یہ ہم نے سمجھا میلاد کی خوشی، یہ ہم نے بنا رکھا ہے اپنا خول، جس میں ہم نے اپنے آپ کو محبت رسول کے اس خول میں بند کر کے ہر ناجائز چیز کو اپنے لیے جائز کر لیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اس سے میرا نبی کبھی راضی نہیں ہوگا۔ میرا نبی راضی ہوگا نماز پڑھنے سے، میرا نبی راضی ہوگا سچ بولنے سے، میرا نبی راضی ہوگا وقت پر زکوٰۃ دینے سے، میرا نبی راضی ہوگا یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے سے، میرا نبی راضی ہوگا ماں باپ کی عزت کرنے سے، میرا نبی راضی ہوگا اولاد کی دین کے مطابق تربیت کرنے سے، اور میرا نبی راضی ہوگا کسی پر احسان کرنے سے، دھوکے سے بچانے پر، فراڈ سے بچانے پر، دغا بازی سے بچانے پر۔ کون سا نظریہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ ہم بس سارا سال جھوٹ بھی بولیں، دغا بھی کریں، فراڈ بھی کریں، اور پھر ہم سمجھیں کہ بس نبی جی آئی لو یو آ کے تو ہمارے سارے گناہ بخشے گئے۔ کمکموں سے نبی راضی نہیں ہوتا، چراغاں سے نبی راضی نہیں ہوتا، یہ بہر کی روشنی سے نبی راضی نہیں ہوتا۔ نبی راضی ہوتا ہے دل میں نور ایمان کو روشن کرنے سے، ان تعلیمات کو دل میں جگہ دینے سے جن تعلیمات کے لیے اللہ نے اپنے نبی کی بعثت کی تھی۔ اب وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے تو یہی واقعہ انشاءاللہ میں اگلے جمعۃ المبارک میں ذکر کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا